الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے جو ادا سب سے زیادہ پسند ہے وہ ادا ہے جس میں اظہار بندگی ہو، جس میں کیا ہو؟ اظہار بندگی ہو۔ اسلام کی تمام عبادات جو ہے وہ سراپا بندگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیتے ہیں اپنی بندگی کے اظہار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرے بندے میرے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ قرآن نے جب کیا تو بہت ساری صفات آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا وہ صفت بندگی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ کہلوایا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں۔ اور بھائی، بندگی ویسے تو اسلام کی ہر عبادت جو ہے وہ سراپا بندگی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس عبادت سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے یہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا مانگے، اور اگر کوئی دعا نہ مانگے تو بھائی اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جو مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے میں ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے ناراض ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے۔ بھائی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے صحابہ اکرام حضور سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ بھائی ذرا یہ باریک تھوڑی سی توجہ کرنا ذرا۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کا جواب آ جاتا۔ صحابہ کرام نے پوچھے کہ چاند کیا ہے؟ یسألونک عن الأہلہ۔ قرآن نے اس کا جواب دے دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ صحابہ کرام نے پوچھا یسألونک ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن نے فرما دیا یسألونک ماذا ينفقون، مال غنیمت کا کیا کریں؟ قرآن نے جواب دے دیا یسألونک عن الانفال۔ صحابہ اکرام سوال کرتے حضور سے، قرآن کریم اس کا کیا کہتا ہے؟ نبی جی کو جواب دے دیجئے، ان کو یہ جواب دے، ان کو یہ جواب دے۔ لیکن صحابہ اکرام نے جب یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے پوچھ کر بتائیے کیا اللہ ہماری پکار سنتے ہیں؟ اللہ ہماری پکار بظاہر اس کا جواب جس طرح باقی جواب دیے، اللہ ان کا جواب بھی ایسے دے دیتے کہ ان کو کہہ دیجئے میں جواب دے دیتا ہوں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس سوال پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر مہربان ہو گئے۔ یہ سوال صحابہ کا اتنا پسند آیا، اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، فرمایا ان سے کہیے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا۔ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوں یا دور، ان سے کہیے میں کیا ہوں؟ بالکل قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اور اس کی پکار کو فلیستجیبوا لی، اس کو قبول کرتا اور اس کو عطا کر دیتا۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگتے تھے؟
آپ حدیث کی کتاب میں کوئی بھی باب کھول لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کتنی دعائیں مانگتے تھے، کتنی دعائیں پڑھتے تھے۔ اس میں حسین حدیث کی کتاب ہے، 350 پونے 400 کے لگ بھگ حضور کی وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی 24 گھنٹے میں مانگ رہے ہیں، جو کس میں مانگ رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں مانگ رہے ہیں۔ اس سے بھائیوں دعا کی عادت بنا لینا، بھائی کیا کرنا؟ دعا کی عادت بنا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں یہ ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، ایک میں یہ ہے دعا عبادت کا لفظ ہے، ایک میں یہ ہے لوگوں دعا ایسی چیز ہے جو اللہ کے فیصلوں کو بھی تبدیل کروا دیتی ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ فیصلوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ جو یہ چاہتا ہے کہ تم پر اللہ کا فضل ہو تو بھائی تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اس لیے بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ہمارا ایک عجیب طرز عمل ہے اجمی قوم کا، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ بھائی میں ہر مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اردو میں دعا مانگے سارے جوش سے آمین کہیں گے، کہنا بھی چاہیے۔ جیسا ہی قرآن و سنت کی دعائیں ہوں گی سارے چپ کر جائیں گے کہ شاید مولوی صاحب کو منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ قرآن و سنت کی دعائیں تو وہ ہے جو اللہ نے قبول۔ بھائی حضرت آدم سے غلطی ہوگی، کون سی دعا مانگی؟ یعنی یہ تو مقبول شدہ دعا ہے۔ یونس علیہ السلام سے بھول ہوگی، کون سی دعا مانگی؟ یہ تو مقبول دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے ساری قبول کر دی، تو مقبول دعا ہے۔ پتہ نہیں ہمارا یہ بہت ہی تکلیف دہ طرز عمل ہے ہمارے قوم کا۔ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اردو میں دعا مانگتے ہیں تو ماشاءاللہ بچے بھی زور سے کہیں گے آمین۔ جیسے ہی قرآن کی دعائیں شروع ہوں گی جو مقبول دعائیں ہیں اور وہ دعائیں جو آقا نبی مانگتے تھے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی صاحب کو تلاوت کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو اگر کوئی ماشاءاللہ آمین کہنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ بھائی یہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے استاد ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے، استاد شاگرد سے کہے بیٹا معافی کی مجھے توجہ کر دے گا، استاد جو ہے وہ شاگرد سے یہ کہے کہ بیٹا آپ معذرت نامہ لکھ کر لاؤ، میں اس پر آپ کو معافی کے دستخط کر دوں گا۔ اب شاگرد کو لکھنا نہ آئے کہ معذرت نامہ کس طرح لکھتے ہیں۔ اب جب استاد نے دیکھا کہ میرے اس شاگرد یہ بچہ ہے، اس کو معذرت نامہ بھی لکھنا نہیں آتا، استاد نے معذرت کے الفاظ خود لکھ کر دے دیے، تو اب وہ شاگرد اس دروازے سے نکلا، استاد کا معذرت نامہ لکھا ہوا اس دروازے سے آ کے استاد کے سامنے رکھ دیا، تو بھائی استاد دستخط نہیں کرے گا اس پہ، چونکہ وہ معذرت کے الفاظ کس نے لکھے دیے۔ تو بھائی قرآن میں جو معافی کی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا ربنا آتنا، یہ کس نے فرمائی؟ یہ اللہ نے فرمائی ہے، تو اللہ ان کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اور بھائی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام بہت اچھے اور خوبصورت ہے، تم اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ کس سے مانگو؟ دعا مانگو۔ تو بھائیوں جب بھی دعا مانگے ہو اسماء الحسنى یا رحمان یا کریم، کوئی اللہ تعالیٰ کے 99 نام بندہ پکارے، چونکہ قرآن نے خود فرما دیا کہ تم اللہ کے ناموں کے ذریعے کیا کرو۔ میں ابھی کچھ دن پہلے بیٹھا، ویسے کہیں پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، مجھے ایک خیال آیا، میں نے جب اس خیال پر تھوڑے سے قرآن کے دلائل تلاش کرنا شروع کیے تو میں حیرت میں آ گیا کہ ویسے تو قرآن فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان سب کے ذریعے کیا کرو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اللہ کے اسم اعظم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو کیا کریں گے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ مجھے چند دن پہلے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، میں نے قرآن کے وہ ورد میں نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں
نبی ہر دعا سے پہلے اللہ کا جو صفاتی نام دے رہا ہے وہ رب ہے. وہ کون سا ہے؟ مثلا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ سے دعا مانگی کیا ربنا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی. حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا 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 ربنا. پورے قرآن میں ہمیں یہ کہا ماں باپ کے لیے دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضرت نوح نے دعا مانگی, قرآن نے کہا ونوحا اذ نادى ربہ. نوح نے کس کو پکارا؟ حضرت ایوب پر مصیبت آئی, قرآن کہہ رہا ایوب اذ نادى ربہ. حضرت زکریا پر مصیبت آئی وزکریا اذ نادى ربہ. ایمان والوں کی صفات قرآن نے ذکر کی, وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا. بھائی کیا ربنا هب لنا من ازواجنا. اب کون سی دعائیں ہیں ساری؟ ربنا هب لنا ربنا هب لنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ربنا. تو سب سے زیادہ بھائی کون سی دعائیں ہیں کس سے مانگی گئی ہیں؟ ربنا سے مانگی گئی ہیں. اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ سارے نبیوں نے جب اللہ سے کچھ مانگنا تھا تو اللہ کی صفات میں سے, صفاتی ناموں میں سے جس کا انتخاب کیا وہ کون سے ہیں؟ اچھا اسی لیے اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آ جاؤ. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سب سے زیادہ جس صفت کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے بھائی وہ کیا ہے؟ ربنا ربنا. ہو سکتا ہے یہی اس میں اعظم ہو. اس لیے بھائی ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. اور آپ حضرات کو پتہ ہے تکبیر قرآن بھی, رمضان بھی, آخری عشرہ بھی, تحقرات بھی, لیلۃ القدر بھی, یہ سارے اسباب دعا کی مقبولیت کے ہیں. اور کتنے اسباب اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ تحقرات بھی ہے, ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو, تکبیر قرآن بھی ہے, رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے. تو بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا مانگیں گے. آخری بات بھائیوں, میری کمزوری بھی یہی ہے, آپ کی کمزوری بھی یہی ہے. ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں. ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں جب کب, یہ غلط نہیں ہے, مصیبت میں بھی اللہ کے نبی نے کس کو پکارا, لیکن یہ عادت نہ ہو کہ بندہ مصیبت ہی میں مانگے. میں آپ کو ایک حدیث سنا کے دعا کرواتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشحالی میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت بھی خود بخود اس کی دعا کو کیا کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ دعا ایک روٹین کا عمل ہے. دعا بھائی کیا ہے؟ ایک روٹین کا عمل ہے. اور اکثر لوگ ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں, کاروبار نہیں چلتا جی, فلاں مسئلہ ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تمام نبیوں کا مشکلات کا حل کا جو وظیفہ ہے بھائی وہ دعا ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا مجھ سے خود لوگ پوچھتے ہیں جو کوئی وظیفہ بتا دیں. سچی بات ہے بعض دفعہ بڑی کتابیں کھنگالتے بھی ہیں کہ یار کو دو چار یاد ہی کر لیں. لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی کسی کو کوئی وظیفہ ہی بتا دیں. جب بھی اس موضوع کو دیکھتے ہیں دماغ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ہر نبی مشکل میں اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. تو بھائی جب نبیوں کا وظیفہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو میرا اور آپ کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. اور بھائی بندہ اللہ سے اس طرح دعا مانگے جس طرح واقعی ہم محتاج ہوں, یقین کے ساتھ مانگے. بغیر یقین کے مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. اصرار کے ساتھ مانگیے, بار بار مانگیے. مانگنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے, اللہ تعالیٰ سے خیریت مانگیے, اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیے, اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں مانگیے, اللہ تعالیٰ سے آخرت کی نعمت مانگیے. وہ اللہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے. یہ بات تو ہر مرتبہ میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ تم دعا مانگو, آگے ہماری مرضی تمہاری دعا قبول کرے یا نہ کرے. یہ حکم تھا پہلی امتوں کے لیے. پہلے نبیوں کے لیے حکم کیا تھا کہ تم ہم سے ضرور مانگو, ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. یہ حکم تھا پہلے نبیوں کو. جب اس امت کی باری آئی
نبیوں والا اعزاز اللہ نے اس امت کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ وعدہ ہمارا پہلے نبیوں سے تھا کہ تم جو بھی دعا مانگو گے ہم تمہیں کیا کریں گے؟ عطا کریں گے. تم آخری امت ہو, ہمارے لاڈلے حبیب کی امت ہو, تمہارے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے, تم جو بھی دعا مانگو گے ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. اس لیے بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا